بات جہاں پر اس وقت احسن اقبال میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں پنڈی اسلام آباد کے جو صف اول کے مشائخ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اپنی کوششوں کو شامل کیا ہے اور ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں۔ آج ملک بھر کے علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے جو قائدین ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ اس مسئلے کا پرامن حل تلاش کیا جائے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 12 ربیع الاول کی تقریبات میں ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی کوئی کشیدہ صورتحال ہو۔ یہ بڑا ہی تقدس اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں معلومات ہیں کہ اس واقعے کا کچھ ملک دشمن اور سازشی عناصر فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی لال مسجد یا ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ ہو، جس سے حکومت کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے بحران پیدا کیا جا سکے، جو کہ بہت برے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے خلاف بہت زیادہ خارجی سطح پہ بیرونی سازشیں ہیں جن کا مقصد ملک کو اندرونی طور پہ عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ تو اس لیے عدالت کو میں نے استدعا کی کہ ہمیں کچھ موقع دیا جائے کہ ہم جو علماء اور مشائخ کوششیں کر رہے ہیں ان کے ذریعے یہ دھرنا دینے والوں کو بتا سکیں کہ ختم نبوت پر کوئی اس وقت ملک کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا قانون پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، بلکہ اس حکومت کا کارنامہ ہے کہ وہ ختم نبوت کا قانون جو 2002 میں جنرل مشرف نے فقط 10 دنوں کے لیے بنایا تھا، اور 10 دنوں کے بعد سے 7B 7C کی شقیں فوت ہو چکی تھیں، مفقود ہو چکی تھیں، ساقط ہو چکی تھیں۔ 2002 کے اس ساقط شدہ قانون کو بھی ہم نے ہمیشہ کے لیے قانون سازی کر کے اپنے آئین اور قانون کا قیامت تک مستقل حصہ بنا دیا ہے، اور یہ ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دراصل آج تو ملک میں ختم نبوت کے پرستاروں کے جشن ہونے چاہیے، اتنی بڑی کامیابی پارلیمنٹ نے حاصل کی ہے، اور ختم نبوت کی محافظ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام ہیں، اور یہ تاثر دینا کہ کسی بھی لحاظ سے ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور مسلمان کر سکتا ہے، یہ نفرت پھیلانا جرم ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ختم نبوت پہ اتنا ہی عقیدہ ہے جتنا کسی اور کا، چاہے دھرنا دینے والا ہے یا کوئی اور ہے۔ اس لیے میں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہم انشاءاللہ تعالی عدالت کے حکم کو انفورس کریں گے، اور بالخصوص نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کی ہدایات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک امتی جس نے راستے سے رکاوٹ دور کی، اللہ پاک نے اس کو جنت میں جگہ دی اور انہوں نے اسے جنت میں بہت خوش دیکھا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس نے راستے سے کانٹوں کی جھاڑی کو ہٹا دیا کہ کسی امتی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی بخشش کر دی۔ تو وہ ہستی کہ جس نے اپنی امت کی تکلیف کا اس قدر احساس کیا کہ راستوں سے پتھر یا کانٹے ہٹانے پر بھی بخشش کی نوید سنائی، ہم اس امت کے راستے بند کر کے ہسپتال مریضوں کو جانے سے روک دیں، تعلیم کے لیے بچوں کو روک دیں، اور کل آپ نے ٹی وی پہ سنا کہ موصوف نے کہا کہ اگر 1 سال بھی بچیاں اسکول نہیں جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی لحاظ سے اس مبارک اور ہستی جس پر ہمارا ایمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیروکاروں کے شایان شان نہیں کہ ہم امتیوں کو تکلیف دیں، شہریوں کو تکلیف دیں، ان کے راستے میں کانٹے بکھیریں کہ 15 منٹ کا سفر جو ہے 3 اور 4 گھنٹے کی اذیت بن جائے، مریض دم توڑ رہے ہیں راستے میں۔ اس لیے ہم ایک بار پھر ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا قانون پہلے سے زیادہ مؤثر ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ہم سب ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ملک کے حالات کسی قسم کے وائلنس کی
اجازت نہیں دیتے. ملک میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے. اس مہینے کے تقدس کے لیے اب اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کریں تاکہ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں جشن عید میلاد النبی کی تقریبات کو شایان شان طریقے سے منا سکے. عدالت نے ہمیں کیا سمجھ نہیں تھے کہ اس وقت حکومت یا انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے؟ اندرون شہر جو رکاوٹیں ہیں سرینا چوک، ان جگہ سے رکاوٹیں آج ہٹائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس وقت حکومت کا فرض ہے کہ جو خدشات ہیں ان کے پیش نظر تمام دفاعی یا حفاظتی اقدامات بروئے کار لائے. چونکہ جو دھرنا دینے والے ہیں یہ جب لاہور سے چلے تھے تو انہوں نے یقین دہانی کی تھی کہ یہ دھرنا نہیں دیں گے، اور یہاں پر پہنچ کے انہوں نے فیض آباد پہ دھرنا دیا. لہٰذا ہمیں کسی بھی ایونچویلٹی کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ سفارت خانے ہیں، یہاں پر غیر ملکی لوگ بھی ہیں، پاکستان کا امیج کا بھی سوال ہے. دھرنے والوں کے جو تصاویر اور خبریں ہیں، اس وقت پاکستان کی دشمن لابیاں پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنانے کے لیے انہیں استعمال کر رہی ہیں. پاکستان کے دشمن، یہ ختم نبوت کی خدمت نہیں ہو رہی، اب یہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں پبلسٹی کیمپین دے رہے ہیں. جتنا طول دے رہے ہیں اتنا پاکستان کے دشمن ان کے دھرنے کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ عدالت نے ہمیں جمعرات کو دوبارہ طلب کیا ہے. ہم نے آج ملک بھر سے علماء کرام کو اور ان کے قائدین کو بلایا ہے، اور ہم علماء کرام کو اور مشائخ اعظام کو چاہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. ہم نہیں چاہتے وائلنس ہو، اور میں نے آج اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے. انتظامیہ کی سرزنش عدالت نے کی تو میں نے معزز عدالت کو کہا کہ میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے ذمہ دار ہوں. میرے حکم پر انہوں نے آپریشن نہیں کیا، چونکہ میں خون خرابہ نہیں چاہتا اور میں اس کا پرامن حل چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ ہمیں مہلت دیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل تلاش کریں. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں علماء کے ساتھ مل کر. ہمیں یقین ہے کہ ہم دھرنے والوں کو بھی قائل کر لیں گے کہ ملک کا مفاد ہے اور اس مہینے کے تقدس کا سوال ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں جھگڑے اور فساد سے بچنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں ہم اس کا حل تلاش کر لیں. دیکھیے، آج ہم نے 3 بجے تمام علماء مشائخ کو دعوت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری اس میں مدد کریں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تمام مذہبی قیادت کے ساتھ مل کر جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں اس سے ہمیں ضرور بریک تھرو ملے گا. دوسرے یہ بھی اہم بات ہے کہ عدالت نے ہمیں ججمنٹ دی ہے جس میں ڈیموکریسی گراؤنڈ کا تعین کیا گیا ہے، اور ہم نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں واٹ ایور اٹ ٹیکس کسی کو دھرنا دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چونکہ عدالت نے سختی کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ اس عدالتی حکم کے باوجود ایسا کیوں ہوا ہے، اور اس میں ہماری غفلت سے زیادہ ہماری خوش فہمی کو دخل تھا. چونکہ ہماری بات چیت ہوئی تھی، اس میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ایسی صورت نہیں آئے گی. لیکن انشاءاللہ مستقبل میں انتظامیہ کو صاف اور دو ٹوک ہدایات جاری کی جائیں گی کہ ایسی صورتحال مستقبل میں دوبارہ پیش نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہو. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال میڈیا کے نمائندہ سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عدالت نے بھی جمعرات کو دوبارہ طلب کیا ہے، علماء کرام سے مل کر دھرنا ختم کروانے کا حل ڈھونڈیں گے. احسن اقبال نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کی کامیابی پر ملک بھر میں جشن ہونا چاہیے تھا.